اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، پڑھا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی یا غدر یا میوٹنی یا اپرائزن، آپ جو کچھ بھی کہہ لیجیے، خوب جی بھر کے تباہ اور برباد ہونے کے بعد ہی لکھنؤ کی تعمیر اور ترقی شروع ہوئی۔ پرانا لکھنؤ، شاہی دور کا لکھنؤ، نوابی دور کا لکھنؤ، اس کے محل، محل سرا، ڈیوڑیاں، بازار اور خوبصورت مقامات، باغ باغیچے وغیرہ جی بھر کے برباد کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، اور انگریزوں نے اپنی تمام حسرتیں پوری کر لی۔ جب ٹھہراؤ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اس تعمیر اور ترقی کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور پھر سے برباد علاقوں کی آبادی شروع ہوئی۔ لکھنؤ شہر کتنا پرانا ہے، کب آباد ہوا اور اس کی بہت پرانی تاریخ کیا ہے، اس کو جاننے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ لکھنؤ جو ترقی کر کے علم و ادب اور مکارم اخلاق کا گہوارہ بنا، اس کی بنیاد حقیقتاً اکبر بادشاہ کے عہد میں پڑی تھی۔ اکبر نے 1590 میں جب ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تھا تو صوبے اور صوبے دار کو ٹھہرنے، رہنے اور انتظام کرنے کے لیے لکھنؤ کو ہی مرکز بنایا تھا۔ یہیں سے بیٹھ کر وہ صوبے کا انتظام کرتا تھا۔ اور اسی دور میں بجنور کے ایک بزرگ شیخ عبد الرحیم کو لکھنؤ میں جاگیر عطا ہوئی اور ان کو پہلا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے لکھنؤ میں قیام کیا اور ٹیلہ شاہ پیر محمد کے نام سے وابستہ جو مقام آج موجود ہے، اسی پر ہی آس پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنایا۔ شاہ صاحب مرحوم پہلے سے یہاں پر آ کے مقیم ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں پاس کے ہی علاقے میں شاہ مینا شاہ مرحوم بھی یہیں آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہ تینوں بزرگ یعنی شیخ عبد الرحیم، شاہ مینا صاحب اور شاہ پیر محمد صاحب، ان تینوں بزرگوں کی موجودگی سے آزادی بڑھی اور محلے قائم ہوئے ہوں گے، لیکن دونوں بزرگان دین کی اقامت اپنے اپنے مقام پہ رہی اور وہ وہیں مدفون ہوئے۔ اس لیے محلہ میں جو نئی ترقیاں ہوئیں، وسعتیں ہوئیں، اس کے بانی شیخ عبد الرحیم ہی تھے، جو ایک بڑے جاگیر کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے عمارتیں بھی بنوائیں اور محلے بھی آباد کیے۔ جہاں تک ان کا تعمیر کردہ عمارتوں کا معاملہ ہے، ان کے صرف اب نام ہی رہ گئے ہیں، وہ بھی کتابوں میں، مثلا شیخت محلہ، پنچ محلہ، مبارک محلہ وغیرہ۔ ان کا مقبرہ نادان محل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو نادان محل روڈ پر واقع ہے۔ یہ وہ سڑک ہے جو رکاب گنج کے چوراہے سے ٹوریا گنج کے چوراہے تک جاتی ہے، اور یہ مقبرہ آج تک قائم ہے۔ ان کا قلعہ مچھی باون کہلاتا تھا یا مچھی بھون کہلاتا تھا، جس کا نام زندہ جاوید ہے۔ یہ قلعہ 26 محرابوں پر مشتمل تھا اور ہر محراب میں 2 مچھلیاں بنی ہوئی تھی، اسی لیے اس کا نام مچھی باون رکھا گیا تھا، جو رفتہ رفتہ بگڑ کر مچھی بھون ہو گیا۔ یہ قلعہ فرمان روان اودھ نے اپنے بڑے اہتمام سے برقرار ہی نہیں رکھا تھا، بلکہ اس میں اضافے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ اس کو آصف الدولہ کے نام سے نسبت ہو گئی تھی۔ غدر کی تباہ کاریوں میں یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا تھا، اتنا گرا دیا گیا تھا، توڑ دیا گیا کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس کی صورت ایک اونچے ٹیلے کی رہ گئی تھی، جہاں سے دن بھر دونوں جانب گرد و غبار اڑا کرتا تھا۔ اور پھر اسی مقام پر 1857 کے غدر کے بعد جو جس کا میں نے ذکر کیا، ٹھہراؤ جب ہو گیا، مقام پر میڈیکل کالج تعمیر ہوا اور جو آج تک موجود ہے۔ اسی لیے جب آپ ڈالی گنج کے چوراہے سے نیچے اترتے ہیں اور ایک اونچی چڑھائی پڑتی ہے جہاں پر دریا والی مسجد یا جناتوں والی مسجد ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو جو ایک بہت اونچا سا ٹیلہ ہے، جہاں پر کبھی بھی میڈیکل کالج کی پیتھولوجی سیکشن ہوا کرتا تھا، اور یہیں پر ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بھی ہے۔ اس ٹیلے کی بناوٹ یہ بتاتی ہے کہ اس کے نیچے ابھی بھی اس پرانے مچھی بھون قلعے کے
آثار موجود ہوں گے۔ بہرحال اب نئی تعمیر ہو چکی اور کافی آباد ہے، اور اس کے دونوں جانب دو سڑکیں نکلیں۔ ایک سڑک شاہ مینا روڈ کے نام سے جانی جاتی اور جس پہ شاہ مینا صاحب کا مزار ہے، اور دوسری سڑک وہ ہے جو ریزیڈنسی سے شروع ہو کر اور حسین آباد ہوتی ہوئی بہت دور تک چلی گئی ہے، یعنی وہ ہردوئی روڈ پہ جا کر مل گئی ہے۔ یہ دو سڑکیں ہیں۔ اور اس علاقے میں یہ جیسا کہ پتہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں برہمن آباد تھے۔ اکبر بادشاہ نے ان برہمنوں کے ساتھ بڑی بڑی مراعات کی تھی۔ ان لوگوں نے متعدد محلے قائم کیے اور بسائے تھے۔ ان کے نام تھے باجپئی ٹولہ، کٹاری ٹولہ، سوندی ٹولہ، اہیری ٹولہ، بنجاری ٹولہ۔ یہ سب محلے چوک کے قریب بسائے گئے تھے اور اب تک انہی کے ناموں سے جانے جاتے ہیں اور کافی آباد ہیں۔ قریب اسی زمانے میں شہزادہ سلیم نے، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے تھے، مچھی بھون کے مغرب میں ایک منڈی تعمیر کرائی تھی جو مرزا منڈی کہلاتی ہے، اور وہاں اسی نام سے ایک محلہ آباد ہے۔ یہ محلہ بھی کافی گھنا ہے اور کافی نامور ہے۔ اس علاقے میں ابھی بھی ایک دو مقامات ایسے ہیں جن کی تاریخی اہمیت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ ایک وہ مقام بھی ہے جسے شاہ جی کی ڈیوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس میں ابھی کچھ برسوں پہلے مدن لال ناگر اور کمد لال ناگر وغیرہ کا رہائشی مقام تھا۔ یہیں سے انہوں نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھنؤ کی تاریخ پر اور ساہتیہ پہ لکھی ہیں۔ اب شیخ صاحب کی زیر نگرانی شیخ زادوں نے لکھنؤ کو خوب آباد کیا۔ اسی زمانے میں بلگرام کے قاضی محمود نائب صوبیدار مقرر ہوئے۔ ان کی سرکردگی میں محمود نگر، منصور نگر، فاضل نگر اور شاہ گنج کے محلے بسائے گئے۔ منصور نگر اور شاہ گنج علاقوں کے درمیان اکبر بادشاہ کے نام سے اکبری دروازہ بھی تعمیر ہوا۔ یہ تمام محلے اور اکبری دروازہ آج تک قائم ہے۔ اکبری کے عہد میں اسی بادشاہ کی اجازت گھوڑے کے فرانسیسی تاجر نے لکھنؤ میں رہائش اختیار کی اور 4 مکانات اپنے لیے بنائے۔ جب وہ چلا گیا تو یہ ساری املاک بحق سرکار ضبط ہوئیں اور بالآخر عہد عالمگیری میں ملا نظام الدین کو سکونت کے لیے عطا کی گئی۔ وہ اپنے خاندان سمیت یہاں کر بس گئے اور رفتہ رفتہ آس پاس کی عمارات شامل ہو گئی۔ یہ علاقہ فرنگی محل کے نام سے جانا جانے لگا اور آج تک موجود ہے اور اب تک علم و ادب کا مرکز ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں رسالے دار اشرف علی خان نامی نے لکھنؤ میں اقامت کی، ایک محلہ آباد کیا جو ان کے نام سے اشرف آباد کہلاتا ہے۔ یہ محلہ بھی بدستور برقرار ہے۔ یہ تمام تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لکھنؤ کے آباد ہونے کی ابتدائی صورت حال لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تاریخ کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ شہر کی پہلی آبادی چوک کے قرب و جوار میں بسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پٹھانوں وغیرہ کی آبادی جو سمت مشرق تھی، اس کے آثار بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ اودھ کے حکمرانوں کو یہ بھی ایک احسان ہے کہ انہوں نے بسد ہزار اہتمام پرانے محلوں کو ان کے پرانے ناموں سمیت برقرار رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ بدل جانے پر بھی وہ محلے اب تک اپنی اصل ناموں سے مشہور ہیں۔ اودھ میں جو حکومت صحیح معنوں میں پورے طرح سے برسر اقتدار تھی، اس کا سلسلہ نواب سعادت خان برہان الملک سے شروع ہو کر واجد علی شاہ پر ختم ہوا تھا۔ دور اقتدار 125 برس تک قائم رہا، جن میں پہلے 3 حکمراں یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ فیض آبادی کو اپنا دارالحکومت بناتے رہے تھے۔ اسی دور میں مغل سردار لکھنؤ میں فوجی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ انہیں میں بعض نے محلے آباد کر لیے جن کے نام سید حسین خاں کا کٹرا، ابو تراب خاں کا کٹرا، بیزن بیگ کا کٹرا، محمد علی خاں کا کٹرا، فدایار خاں کا کٹرا اور سرائے معالی خاں تھے۔ یہ محلے بھی آج تک برقرار ہیں اور بھرپور آباد ہیں اور قریب سبھی اب تک خوب آباد ہیں۔ چوتھے فرمانروا نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کی سکونت ترک کر کے لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے ساتھ جو بڑی آبادی اسی شہر میں منتقل ہوئی اور تیزی کے ساتھ انہوں نے محلے آباد کرنا شروع کر دیے، جس کے زیادہ نام وہی رکھے گئے جو فیض آباد کے محلے کے تھے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، نواب گنج، بیگم گنج، یحییٰ گنج، بھوانی گنج، بالک گنج کشمیری محلہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج، امبر گنج، محبوب گنج اور توپ دروازہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سلطنت کے وزیر خارجہ جھاؤ لال نے خیالی گنج اور جھاؤ لال کا پل
اور جھاؤ لال کا بازار بزایا۔ وزیر اعظم مہاراجا ٹکایت رائے نے ٹکایت گنج اور ٹکایت رائے کا بازار بسایا، اور ٹکایت رائے نے راجا کی بازار کو بھی آباد کیا۔ سورت سنگھ نے اپنے نام سے احاطہ بنوایا۔ نواب کے خان کی دروغہ نے خان سامہ کا احاطہ آباد کیا۔ نواب کی والدہ بہو بیگم صاحبہ نے علی گنج کی بنیاد ڈالی اور نگریہ نام کا محلہ بسایا۔ حسن رضا خان نے محلہ حسن گنج آباد کیا۔ خود بادشاہ نے اپنے صاحبزادے وزیر علی خان کی رہائش کے لیے محل بنوایا تھا، جس کی وجہ سے ایک پورا محلہ وزیر گنج کے نام سے بس گیا۔ قریب ہی دوسرا محلہ گولا گنج بھی مارز وجود میں آ گیا۔ آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خان نے جنگلی گنج، مولوی گنج، مقبول گنج، رستوگی ٹولہ، ڈالی گنج وغیرہ کی بنیاد ڈالی اور اپنے نام سے سعادت گنج محلہ آباد کیا۔ نیز گولا گنج کو خوب ترقی دی۔ نصیر الدین حیدر نے گنیش گنج اور چاند گنج کے محلے آباد کیے اور حضرت گنج کی بنیاد ڈالی، جس کی تکمیل امجد علی شاہ نے کی۔ اس طرح جو کام آصف الدولہ نے شروع کیا تھا اور جو امجد علی شاہ کے دور میں مکمل ہوا، واجد علی شاہ کے وقت تک پورا لکھنؤ آباد ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ بہار شباب تک پہنچ گئی، جو غدر کے بعد زوال پذیر ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ اسی میں کچھ نام اور سن لیجئے: چار باغ، قیصر باغ، سکندر باغ، موسیٰ باغ، عالم باغ، بادشاہ باغ، ولایتی باغ، پھول باغ، ڈالی باغ، لال باغ، تیلی باغ، مہتاب باغ، نظر باغ، قاضی باغ، خورشید باغ، سجاد باغ، بابا ہزارہ کی باغ، بنیاد باغ، لال باغ، کمپنی باغ، وزیر باغ، عیش باغ، بندریا باغ۔ یہ باغوں کے نام اس لیے ہیں کہ ان تمام مقامات پر بہت ہی بھرپور ہرے بھرے باغ آباد تھے۔ باغ تو دھیرے دھیرے اجڑتے چلے گئے، ان کے مقام پہ لوگ آباد ہوتے گئے، محلے آباد ہوتے گئے، اور یہ کیفیت ہوئی کہ باغ تو ختم ہو گئے، لیکن باغوں کے نام کے محلے بھی خوب ہی اچھے طریقے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور آج تک برقرار ہیں۔ اب نیا لکھنؤ ایک اور آباد ہو رہا ہے، جو گومتی کے اس پار اسے کہلاتا ہے۔ اس میں علی گنج کا محلہ تو خاص ہے، یہ ساتھ میں مہانگر، اور اس کے بعد اب جو اجریاؤں گاؤں ہوا کرتا تھا، جو مچھواروں کا گاؤں کہلاتا تھا، وہ پورا علاقہ یہاں تک کہ بارہ بنکی تک وہ سب پورا علاقہ گومتی نگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ الگ شہر ہے پورا، اور لکھنؤ کے پیرلل یہاں پر بھی آبادی موجود ہے، بے پناہ گھنا ہے، اور تمام چیزیں، تمام ساز و سامان، تمام بازار وغیرہ یہاں ایک طریقے سے اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے مہیا ہیں۔ اصلی لکھنؤ میں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ قیصر باغ تو سینٹر ہو گیا، اور اس کے چاروں طرف اگر ایک بہت بڑا سا سرکل بنایا جائے تو تمام قدیمی محلے آج تک برقرار ہیں، آباد ہیں، اور اپنے پرانے ناموں سے بہرحال اپنی پہچان برقرار رکھے ہیں۔ یہ تو ہو گئے گھنے محلے، بڑے بڑے محلے، لیکن اس کے علاوہ چونکہ لکھنؤ شہر گلیوں پر مشتمل تھا، اور یہ گلیاں اپنے حلقوں میں رہنے والوں کی پیشوں کے نام سے جانی جانے لگی تھی، جیسے پھول والی گلی، بتاشے والی گلی، ڈور والی گلی، پارچے والی گلی، فینس والی گلی، ٹاپے والی گلی، بتاشے والی گلی، جوتے والی گلی، چولی والی گلی وغیرہ وغیرہ، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں گلیاں ہیں۔ حالانکہ ان کے نام اب اتنا زیادہ چلن میں نہیں ہیں، لیکن ان کی پہچان ویسے ہی برقرار ہے۔ جوتے والی گلی میں اب شاید ہی کوئی جوتا بناتا ہوا اب دکھائی دے۔ اسی طریقے سے پھول والی گلی جو چوک میں تھی، وہ اب وہاں سے سمٹ کر گومتی نگر چلی گئی ہے۔ یہ پھولوں کی ایک پوری منڈی ہے، اور اس لیے اب پھول والی گلی کا نام تو رہ گیا، لیکن منڈی شفٹ ہو گئی ہے گومتی نگر میں۔ آصف الدولہ کے دور میں جو لوگ آتے گئے اور بستے گئے، لیکن پھر بھی چوک کے متصل پرانے ہندو علاقوں اور اشرف آباد کے قرب و جوار میں ہندو آبادی تھی۔ ہندو محلوں میں زیادہ تر برہمن اور دوسرے علاقوں میں کائس برادری کے لوگ رہتے تھے۔ مثال کے طور پر نواز گنج اور نوبستہ میں کائستوں کی گھنی آبادی آج تک موجود ہے۔ کشمیری محلے میں کشمیر سے آئے ہوئے لوگ آباد تھے۔ باقی محلوں میں مشترک آبادی تھی۔ ان تمام محلوں کی جغرافیائی نوعیت واضح کرتی ہے پرانے زمانے میں ساری آبادی ان محلوں اور علاقوں میں آباد تھی جو بعد میں دولت گنج، سعادت گنج اور وزیر گنج وارڈوں میں شامل کر لیے گئے تھے۔ وارڈوں کے علاوہ بعض رؤسا عمائدین کی دور شاہی سے ہی دور دور علاقوں میں ڈیوڑیاں اور محل سرائیں تعمیر ہو گئی تھیں۔
لیکن ان مقامات پر کوئی عوام کی بستی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہماری آبادی بہت زیادہ نہیں تھی اور سارے شہر پورے سکون اور آرام کے ساتھ ان تمام محلوں میں آرام سے زندگی گزارتے تھے۔ بہت سے محلے جہاں آج گنجان آبادی ہے، یہ بہت کچھ 100 سال پہلے نشاد گنج، لال باغ وغیرہ، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ بارود خانے کا محلہ ایک جنگل تھا جہاں دن کو گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہی کیفیت یحییٰ گنج کے علاقے کی تھی، جہاں پر بتاتے ہیں کہ بہت گھنا جنگل تھا اور یہاں ڈاکو وغیرہ بستے تھے۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہی حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ بات کہنے میں آتی ہے کہ ہماری پرانی آبادی نے اپنی سکونت تبدیل کرنے سے ہمیشہ اجتناب کیا تھا۔ چنانچہ آج بھی پرانے محلوں کے پرانے کھنڈرات میں زیادہ تر وہی لوگ آباد ہیں جن کے بزرگوں نے دور شاہی میں ابتداً وہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اپنے جائے اقامت بیشتر انہی لوگوں نے بدلی جو معاشیات یا دوسری ضروریات زندگی کے تحت تبدیلی اقامت پر مجبور ہو گئے تھے۔ تعمیر مکانات میں بھی سارا نظام آج کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہر محلے میں کسی نہ کسی رئیس کی ڈیوڑی یا محل سرا کم سے کم ایک یا دو اور بعض میں متعدد ڈیوڑیاں یا محل سرائیں تھیں۔ یہ عمارات بلند بالا، وسیع و عریض اور بڑے شان و شوکت کے مالک ہوتی تھی، لیکن انہی سے متصل متوسط طبقے والوں نے چھوٹے چھوٹے مکانات اور غریبوں کی جھوپڑیاں یا چھپرکٹ آباد کر کے رہنا شروع کر دیا تھا۔ ان تمام فرق کے باوجود یہاں کے رہنے والوں کی زندگی بلا تکلف اور تکلیف کے بسر ہوتی تھی۔ امیروں کے محل نہایت مجلہ مصفح، مختلف رنگوں سے مزین، اور ان کی ساری شان و شوکت اور دل فریب جاذب نظر ہوتی تھی۔ ہر گھر پر گھڑی نصب ہونا ضروری تھا۔ الصبح گزی بلندی سے ایک عمارت کا نظارہ بہت پرلطف ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ پورا علاقہ جگمگا اٹھا ہے، لیکن پہلو میں ایک چھوٹا میلہ سا مکان یا دکان دے کر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور ایسی مثالیں ہر محلے میں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر وزیر گنج میں نواب زیغم الدولہ کا محل تھا، جن کا پھاٹک اتنا بلند بالا تھا کہ وہاں ہاتھی بہت آسانی سے گزر جاتا تھا، لیکن اسی املاک قرب و جوار میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات اور دکانیں تھیں۔ اس املاک کا رقبہ اتنا وسیع تھا کہ پورا بلند باغ اس میں شامل تھا۔ جہاں تک یاد آ رہا ہے، اس کا پھاٹک اس مقام پر تھا جہاں آج اقبال منزل کا صدر دروازہ ہے، اور املاک کا وہ حصہ جہاں زیغم الدولہ کی سکونت تھی مرحوم مہاراجہ صاحب محمود آباد نے ورثائے نواب مرحوم سے خرید کر اقبال منزل تعمیر کرائی تھی۔ اسی طرح جہاں آج امین آباد اور نذیر آباد واقع ہے، یہ ساری املاک امجد علی شاہ کے وزیر امین الدولہ کی ملکیت تھی۔ غرض یہ کہ یہ لکھنؤ شہر اپنی مکس آبادی، میل جول اور ملنساری، محبت، اخوت اور بھائی چارے میں پورے طریقے سے ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ یہاں کسی کو کسی سے کوئی نہ تو تکلیف تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی نفرت، بغض و کینہ اور ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ مل جل کر بہت محبت سے رہتے تھے، اور شاید آج تک رہتے ہیں، حالانکہ حالات اب تھوڑے سے بدل رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لکھنؤ کی بگڑی ہوئی پرانی تہذیب جو ہے اس کو کسی طریقے سے زندہ کر کے پھر سے بحال کر دیا جائے، تاکہ ہمارا شہر پھر سے ان پرانے طرز کی زندگی سے دو چار ہو سکے اور امن امان اور سکھ و شانتی سے زندگی گزار سکے۔